تشریف لائے. تقریر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ حاضری مقصود، کسی شاعر کی زبان پہ کہ باطن میں ابھر کر ضبط فغاں، لے اپنی نظر سے کار بیان، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر، تو خاک میں مل تو آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پہ بنیاد رکھ تعمیر نہ کر. صاحبو، ہمارے زنجانی صاحب تشریف فرما ہیں اور دیگر دوست احباب. یہ بنیادی عقیدہ اہل سنت ہے. ہمارے نزدیک پیر نصیر الدین شاہ گولڈوی اسی سٹیج کے آدمی تھے. آپ کہا کرتے تھے کہ اہل بیت گھر والے ہیں اور صحابہ در والے ہیں. ہم اسی پہ کھڑے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت امام علی مقامی امام حسین کو اور حضرت حسن مجتبیٰ کو آپ مدینے کی مسجد میں تشریف لائے. آپ نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا اور ایک کو اٹھایا اور پھر دوسرے کو، ایک کو ایک زانوں پہ بٹھایا اور دوسرے کو دوسرے زانوں پہ. صحابہ نے عرض کی، اے ابو بکر یہ کیا عمل کیا آپ نے؟ فرمایا یہ عمل خود میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا. اور حضرت فاروق اعظم کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، ان کو کہہ دیا حضرت حسنین کریمین نے، جا تو ہمارے غلام زادے کا بیٹا ہے. تو روتے ہوئے حضرت امام علی مقام کا یہ میسج لے کے جب آپ تشریف لے کے اور اپنے باپ کے پاس، تو کہا کہ جاؤ حسنین کریمین سے یہ عبارت رکھا لا. اب وہ شہزادے تھے، انہوں نے عبارت لکھ دی کہ آپ ہمارے نانا محمد رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں. آپ نے وہ عبارت رکھ لی اور وصیت کی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں یہ میرے سینے کے اوپر رکھ دے، اور جب رب پوچھے گا کہ عمر تمہارے پاس غلامی کی سند کیا ہے، تو حسنین کریمین کی میں عبارت دکھا دوں گا. اس پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ تم ہمارے غلام زادے کے بیٹے ہو. صاحبو، حضرت عثمان غنی نے 2 اونٹ پالے تھے، ایک حضرت امام حسن کے لیے اور ایک حضرت امام حسین کے لیے، اور اس پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے. کہتے تھے یہ حسنین کریمین کے لیے ہے، اور ان کو لے کے بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروایا کرتے تھے. ہم اس اتحاد بین المسلمین کے علمبردار ہیں جو پیر نصیر الدین شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا ہمیں درس دیا کہ تمام کے تمام صحابہ گھر والے ہیں اور اہل بیت گھر والے ہیں. اور صاحبو، یہ سٹیج کو اعزاز حاصل ہے. یہاں پہ پیر نصیر الدین شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل 25-30 سال آپ نے یہاں پہ آ کے اپنا بیان کیا، اور آپ کا تاریخی خطاب یہاں پہ ہوا کرتا تھا. تو آج میں یہاں پہ امام حسین کونسل کے پلیٹ فارم سے قومی امن کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے، یہ ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب کو اعزاز حاصل ہے. انہوں نے تمام مکاتب فکر کا سٹیج سجایا اور ہمیشہ فرقہ واریت، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ہم نے کنڈم کیا. آج اس پلیٹ فارم سے دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ مکاتب فکر، آج ہم جناب آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو یقین دلاتے ہیں. ان کے ماموں پچھلی دفعہ تشریف لائے تھے ہمارے پروگرام میں کہ جنرل صاحب دیوبند ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سارے مسالک کے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام آرمی چیف کی پشت پہ کھڑی ہے. پاکستان کی تمام مکاتب فکر کی علماء اور مشائخ آپ کے پشت پہ کھڑے ہیں. آپ جہاد جاری رکھیں ان دہشت گردی، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کے خلاف. انشاءاللہ
ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اور پاکستان کی فوج کے بارے میں یہ ہمارے زندانی صاحب تشریف فرما ہیں، بڑا ان کا میں چونکہ معتقد بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، ان کے مضامین انہوں نے جو کافی ساری بشارتیں جو کی تھی اس میں درست ثابت ہوتی ہیں، جو یہ اپنے زنجانی پیپر پہ جو لکھتے ہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان غزوہ ہند کے بعد پورے عالم اسلام کو لیڈ کرے گا، اور غلبہ اسلام انشاءاللہ پاکستان کے اس ریاست سے پوری کائنات کے اوپر اسلام غالب ہوگا۔ جس طرح اللہ نے ہمیں ایک ایٹمی صلاحیت سے لبریز کیا، اس طرح ہم انشاءاللہ پورے عالم اسلام کو متحد بھی کریں گے اور لیڈ بھی کریں گے۔ صاحبو، آج مکہ اور مدینہ اگر محفوظ ہے، آج اگر نجف اشرف محفوظ ہے، وہ صرف پاکستان کی وجہ سے ہے۔ ہماری وہ قوت اور طاقت پاک فوج ہے جو پورے عالم اسلام کی حفاظت کی ضامن ہے۔ ہم کل بھی پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اس ریاست میں رہنا ہے، اور ہم انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں مرکزی امام حسین کونسل کے پلیٹ فارم سے، قومی امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے تمام دوست احباب کی طرف سے جو ہمارے کوئٹہ سے تشریف لائے، برہان شاہ صاحب اور تمام دوست احباب کی طرف سے اس بات کا یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کی سالمیت و استحکام اور اس کی بقا کے لیے تمام مسالک کی علماء اور مشائخ کل بھی ڈاکٹر غضنفر مہندی کی قیادت میں ایک تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہم انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی صحت اور خصوصاً ان کی وائف، ان کو محمد و آل محمد صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ میں کراچی سے آئے ہوئے علماء دیوبند کے سفیر جناب مولانا محمد قاسم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نوید بیگ صاحب کا، اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کا یقین دلاتا ہوں پورے اسٹیج کو کہ دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کل بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی انشاءاللہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، جہاں زندہ سو ہے۔